بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے مختلف سرایہ کے بارے میں پڑھا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شہروں کی طرف، قبائل کی طرف لوگوں کو بھیجا، اور کچھ صحابہ کرام کو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی وصولی کے لیے، مطلب کہ انہوں نے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ صحابہ کرام ان جگہ پہ پہنچے جہاں سے انہوں نے وہ مال کو وصول کرنا تھا، اور ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو بھیجا، صحابہ کرام کو جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ان کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب سریہ قطبہ بن عامر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ سفر 9 ہجری تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خصم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوا۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شب خون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک کر لے آئے۔ سریہ ضحاک بن سفیان کلابی ربیع الاول 9 ہجری، یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تیغ کیا۔ سریہ علقمہ بن مجر زمد اللجی ربیع الاخر 9 ہجری، انہیں 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ربیع الاول 9 ہجری، انہیں قبیلہ تئی کے ایک بت کو جس کا نام کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرگردی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلہ پر چھاپا مار کر کلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ پر کر لیے۔ انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی، البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے کلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زریں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا، البتہ منتخب مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچ کر تو حاتم کی صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کر دو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی بیٹی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں یک رخ مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا اور اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو، او عدی بن حاتم، کیا تم رکوسی نہ تھے؟
عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تو تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا ہاں قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی ہی نہیں جا سکتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اسلام لے آؤ، سالم رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا ایسا نہیں کہ تم رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین کے روح سے یہ حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگو ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوت میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر راہ زنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے، ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسلام قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کی اخیر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔